بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرمایہ داری ایک آئیڈیالوجی ہے. بہت سے لوگ اس کو ایک فلسفہ زندگی اور طرز زندگی بھی کہتے ہیں. یہ جب ایک معاشی نظام میں ڈھلتی ہے تو اس کے لیے فری مارکیٹ اکانومی کا نام عام طور پر مستعمل ہے. دنیا میں آج جتنے معاشی عوامل ہیں اور معاشی سسٹم ہیں گلوبلی عالمی سطح پر، وہ سب اسی کے زیر اثر قائم ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. اس نظام نے انسانوں کو کیا دیا، اس کے نتیجے میں بہت سارے خیالات آگے بڑھے اور اس کے بہت سارے رد عمل بھی لوگوں کے سامنے آئے، جن میں سے ایک رد عمل کمیونزم کا بھی تھا. مسلمان دنیا بھی اس مسئلے سے چونکہ دوچار ہوئی، اس لیے مسلمان اہل علم نے بھی اس پر غور کیا اور سوچا اور بہت سارے خیالات ان کے سامنے آئے. آج ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ اس گلوبل اکانومی کو فارمولیٹ کرنے کے لیے، اس کو کوئی شکل دینے کے لیے، کیا ہمارا دین اسلام بھی کوئی نظام پروپوز کرتا ہے؟ کیا اسلام کے پاس بھی کوئی ایسا متبادل موجود ہے جس کو ہم فری مارکیٹ اکانومی کے سامنے پیش کر سکیں؟ اپنے ملک کے ممتاز اہل علم کی مدد سے آج ہم ان سب سوالات کو الف میں زیر بحث لائیں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم ڈاکٹر لال خان صاحب. ڈاکٹر صاحب کی نظر معیشت پر بہت گہری ہے. پولیٹیکل اکانومی آپ کی دلچسپی کا ایک موضوع ہے. کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں اور ایک 6 ماہی رسالہ بھی آپ نکالتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کو ہم فری مارکیٹ اکانومی کہتے ہیں، یہ عام طور پر 2 بنیادوں پر کھڑی نظر آتی ہے. ایک تو یہ کہ مسابقت کی دنیا ہے، ایک فری مارکیٹ ہے، اس میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. اور دوسری اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں آپ بھی اپنا حق ادا کر رہے ہیں، میں بھی اپنا حق ادا کر رہا ہوں، اور یہ سروائیول آف دی فٹسٹ کے اصول پر آگے بڑھ رہی ہے. سروائیول آف دی فٹسٹ بھی ایک فطری قانون ہے، مسابقت بھی ایک فطری قانون ہے. اسی لیے یہ نظام چونکہ فطرت کے اصولوں پر کھڑا ہے، دنیا میں پراسپر کر رہا ہے، پھیل رہا ہے. آپ کیوں پھر معترض ہوتے ہیں اس نظام پر؟ ہر سسٹم کی طرح کیپٹلزم بھی اپنے آغاز میں ایک بہت پروگریسو سسٹم تھا. بہت ایک اس نے ترقی دی، اس نے حیرت انگیز ایجادات کریں. اس نے جتنی اپنے 300 سال میں ڈیولپمنٹ کی، اتنی 3000 سال کی سلیوری میں یا فیوڈلزم میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. اس کی وجہ بیسیکلی انڈسٹریل ریولوشن تھا. اب اس کے تحت جو کیپٹلسٹ اکنامک فاؤنڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیپٹلزم، وہی کیپٹلزم جو اپنے آغاز میں ریئیکشنری تھا، اور اب زیادہ ریئیکشنری ہو گیا، اپنے آغاز میں پروگریسو اس کا رول تھا. اس کی اکنامک فاؤنڈیشنز کیا تھی کہ اس نے فیوڈلزم کو ختم کیا ایک ریولوشن کے ذریعے، جس کو ہم نیشنل ڈیموکریٹک ریولوشن یا انڈسٹریل ریولوشن یا اس کو کوئی بھی نام دیا جا، بورجوا ریولوشن کہا جا سکتا اس کو. اس کے تحت انہوں نے 4 بنیادی جو فرائض ہیں یا جو ٹاسکس ہیں وہ پورے کیے. ایک، انہوں نے قدیم جو ریاستیں تھیں، جو فیوڈل ریاستیں تھیں یورپ میں، ان کو ختم کر کے جدید ریاست کی بنیاد ڈالی. جاگیرداری کا خاتمہ کیا، پیزنٹری کو آزاد کیا، شہروں کی طرف بھیجا، اس کو پرولتاریہ میں کنورٹ ہونی شروع ہوئی. اس نے انفراسٹرکچر کریٹ کیا، اور اس بیسس پہ کیپٹلزم نے جو پرانے شیکل سے فیوڈلزم کو ان کو توڑا، گرجک کو، کیتھولک ریلیجن کو ختم کیا پروٹیسٹنٹزم کے ذریعے، دوسرے طریقوں سے، اور ایک ریپڈ ڈیولپمنٹ ہوئی. لیکن اسی تیز ڈیولپمنٹ سے جو موڈ آف پروڈکشن میں اتنی تیزی آئی اور اتنی گروتھ میں اضافہ ہوا، اس کی وجہ سے ایک سٹیج پر آ کے وہی کیپٹلزم اس نیشن سٹیٹ کی جو منڈی تھی، جو مارکیٹ تھی، وہ اس کے لیے ناکافی پڑ گئی، اور ان کو پھر ایک کولونائزیشن، نوآبادکاری کے عمل میں داخل ہونا، عالمی منڈی کی ضرورت پیش آئی، اور وہاں سے نوآبادکاری شروع ہوتی ہے. کوئی ہندوستان یا لیٹن امریکہ یا افریقہ یا ایشیا میں وہ کوئی شوق سے نہیں آئے تھے، وہ منڈیوں کی تلاش میں آئے تھے، وہ اپنے مال کی کھپت اور مزید لوٹ کسوٹ کے لیے آئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات میں اس سوال کی طرف لوٹتا ہوں جو آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا، کہ جیسے مولانا نے بھی توجہ دلائی کہ ایک ایسا معاشی سسٹم جو فطری اصولوں پر کھڑا ہو، مسابقت کی سطح پہ کھڑا ہو، جو ایک لوگوں کو معاشی ترقی کے مواقع فراہم کرتا ہو، وہ تو لازماً گرو کرے گا، وہ پھیلے گا. تو پھر کمیونزم کی جو موومنٹ اٹھی اور جو ایک رد عمل پیدا ہوا، اس کے اساسات کیا تھے؟ دیکھیے، پہلے تو میرے خیال کیپٹلزم کی اس بیسک جو تھیوری ہے کہ یہ فطری عمل ہے، میں اس سے اگری نہیں کرتا، کیونکہ انسان کی فطرت بدلتی ہے. مطلب یہاں کہا جاتا ہے کہ انسینٹیو چاہیے، وجہ ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان فطری طور پہ لالچی ہے،
وہ لالچ کے بغیر کوئی ایجاد نہیں کر سکتا, وہ لالچ کے بغیر کوئی بہتری نہیں کر سکتا, کیونکہ جو ہر کوئی یہ تھیسس دیتا ہے کہ یہ پیسے کا انسینٹیو نہیں ہوگا, یہ مادی انسینٹیو نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں کریں گے, یہ میں سمجھتا ہوں ایک انسان کے خلاف ایک مجرمانہ آرگومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو فطرت ہے وہ بدلتی ہے, اور جو ایک نظام بہتر ہوتا ہے, ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں, جو انسان کی زندگی سہل اور اس کی اذیت اور مشقت ختم ہوتی ہے, تو انسان ایک بہتر انسان بننا شروع ہو جاتا ہے. سوشلزم بنیادی طور پہ جو مارکس کی بیسک رائٹنگز اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ بیسیکلی کیپٹلزم کی جو انتہا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ فنڈامنٹلی کیپٹلزم میں ہر چیز کے بنائے جانے کی وجہ منافع اور شرع منافع ہے, جبکہ جو مارکسزم ہے, جو ریولوشنری سوشلزم ہے, اس میں ہر چیز کی بنائے جانے کی وجہ منافع نہیں ہے, اس میں انسانی ضروریت کی تکمیل ہے. ایک مارکیٹ اکانومی ہے, ایک پلانڈ اکانومی ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ پلانڈ اکانومی جو ہے اس میں اگر ڈیموکریٹک کنٹرول نہیں ہوگا, جو اسٹالنزم نے توڑا رشیا میں, جس کی وجہ سے خود رشیا ٹوٹ گیا, تو اس بیسس پہ کوالٹی گر جائے گی, کوانٹٹی گر جائے گی, اور بیوروکریٹک کنٹرول سے آگے چیزیں بڑھ نہیں سکتی. یہ جو فری مارکیٹ اکانومی ہے, یعنی ہر کسی کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ آزادی سے اپنے مال کے ساتھ مارکیٹ میں بیٹھے, اس پہ آپ کا اعتراض کیا ہے؟ ایکچولی جو معاشرہ اور سماج انسان کو مساوی بنیادوں پر اس کو حقوق نہ دے, وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ نہیں مساوی حکومت, فری مارکیٹ اکانومی ہے. جو لوگ اس میں آتے ہیں یا وہ چوری سے آتے ہیں, یا ڈاکے سے آتے ہیں, یا وراثت سے آتے ہیں, یا لوٹ مار سے آتے ہیں. کوئی آدمی امیر نہیں ہو سکتا, ارب پتی نہیں ہو سکتا, بڑا سرمایہ دار نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے کا استحصال نہ کرے, جب وہ غریبوں اور مزدوروں اور دہقانوں کا خون نہ چوسے. اور اس لیے یہ سب ایک مصنوعی ایک آرٹیفیشلٹی ہے جس کے ذریعے ایک جعلی اخلاقیات قائم کی گئی ہے, جعلی ایک تھیوری دی گئی ہے, جس کو آج کا سرمایہ دارانہ جو بین الاقوامی بحران ہے وہ خود رد کر رہا ہے. کیونکہ آج سرمایہ داری نظام جس نیچ پہ پہنچ چکا ہے, وہاں اس وقت 4.5 ارب لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں. اس وقت دنیا کے 85% معیشت پر صرف 193 ملٹی نیشنلز کنٹرول کرتی ہیں. انسان کا معیار زندگی گر رہا ہے. اگر آپ انڈیا دیکھیں تو اس وقت 80 کروڑ لوگ اس اکنامک سائیکل میں آتے ہی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ معیار زندگی کیوں گر رہا ہے, اس کا فری مارکیٹ اکانومی سے کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بنیادی تھیسس سے اتفاق نہیں کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ فطری. ڈاکٹر صاحب انڈیویجولی سوچ رہے ہیں, میں اشتراکی طور پہ سوچ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے 250 سال پہلے انسانیت کی اتنی گندی حالت نہیں تھی جتنی آج ہے. جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 1857 میں جو اس بر صغیر کے اور پاکستان کے اس خطے کے جو ہیلتھ کنڈیشنز تھی وہ بہتر تھا آج کی نسبت. آج آپ دیکھیں کہ غربت کی کیا کیفیت, اتنی غربت انسانیت نے نہیں دیکھی, اتنی قتل و غارت انسانی نہیں دیکھی, اتنی جنگوں میں عراق سے افغانستان تک, لیٹن امریکہ سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک جو کرائسس ہے, جو بربادی ہے, وہ بیسیکلی اس ناہمواری کی وجہ سے ہے جو کیپٹلسٹ ایگزسٹنس, مقابلہ بازی اور مارکیٹ اکانومی کی دین ہے. کیونکہ مارکیٹ اکانومی میں لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا, منافعوں کو دیکھا جاتا ہے. مسابقت کا جو احساس ہے اور یہ تو فطری ہے.